بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. صدق الله العظيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه، اور وہ اللہ جس نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے نکالو مونگا اور موتیاں پہننے کے لیے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دیکھو کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل حاصل کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، وہ اللہ جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کے جھک نہ سکے، اور زمین میں نہریں جاری کیے، راستے بنائے تاکہ تم ہدایت یعنی راستہ پالو. وہ علامات، اور جگہ جگہ اس نے علامتیں قائم کی، اور ستاروں کو بھی علامت بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے راستہ پالو. بھائی اور بزرگوں، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ النحل، جس کو نعمت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی وہ چیزیں جس کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اس کے سوا اور کوئی نہیں اور نہ کوئی کر بھی سکتا ہے. لہذا ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف آیات کے ذریعے سے کیا، اور ایک ایک کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ بھی فرما دیا. جیسا کہ اس سے پہلے انسان کو پیدا کیا، انسانوں کی ضرورت سواریوں کے لیے جانوروں کو پیدا کیا، جس کے ذریعے سے انسان ایک منزل سے دوسری منزل تک اور نہ جانے کیا کیا اس سے فائدے اٹھاتے ہیں، اور آج تک اللہ پیدا کر رہا ہے اور لوگ اٹھا رہے ہیں.
انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھو اس پانی کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے جانور پیتے ہیں، انسان بھی، جانور بھی، کیڑے مکوڑے، درخت، شجر و حجر، سب کو پانی کی ضرورت، اور میں سب کو دیتا ہوں۔ پانی کی شکل تو ایک ہوتی ہے لیکن اس کے انداز، اس کی کیفیتیں ہر ایک انسان اور ہر ایک جاندار کی حیثیت سے اس کی تاثیر اور اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ سب کون کرنے والا؟ اللہ ہے۔ اتنا بڑا سورج اور یہ چاند، یہ ستارے سب دیکھتے ہو جو اپنے آپ چل رہا ہے، یہ سب چلانے والا، نکالنے والا، چھپانے والا، ڈبانے والا، یہ سب اللہ ہے۔ انہی میں سے ایک چیز اللہ نے فرمایا سمندر، اس میں سے تم تازہ تازہ گوشت نکالتے ہو، کھاتے ہو۔ گوشت لحمن طریہ سے مراد کیا ہے؟ مچھلی۔ مچھلی ایک ہی جانور ہے یہ جو بغیر ذبح کا کھانے کا حکم ہے، مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں اللہ نے لحم اس کو بھی کہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک قید، ایک اور جملہ بڑھایا، طریہ۔ طریہ کا مطلب تازہ تازہ۔ مچھلی پانی سے نکالنا، اس وقت اس کی کیفیت بالکل تازگی، بغیر کسی ذبح کیے ہوئے، یا نکال کر کے فوراً وہ مچھلی مر جاتی ہے، یوں کہہ لیجیے کہ وہ مردہ ہو جاتی، اس حالت میں بھی اس کے کھانے کا حکم ہے۔ یہی ایک حلال جانور ہے جس کو اس حالات میں بھی کھانے کا حکم اور جائز قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خون نہیں ہوتا۔ کیا؟ اس میں خون نہیں ہوتا ہے، اور خون نہیں ہے اسی لیے اس کا ذبح کرنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ جو جانور ہم لوگ ذبح کرتے ہیں، مثلاً بکریاں ہیں، بکرے ہیں، اور دوسرے جانور حلال جس کا ذبح کر کے حکم ہے کھانے کا، اس لیے کہ اس کے جسم میں خون ہے، اور خون کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ خون کی کیفیت میں حلال و حرام کی آمیزش، ملاوٹ ہے، اسی لیے اس چیز کو نکالنے کا حکم دیا گیا، اور نکالنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں کہ وہ اس کو ذبح کیا جائے۔ لہٰذا یہ جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ صرف اس لیے تاکہ ایک جانور کے جسم سے مکمل خون کا ہے وہ نکل جائے۔ اس میں بہت ساری ایسی بیماریاں بھی ہوتی، جراثیم ہوتے ہیں، الگ الگ کیفیت اور تاثیر ہوتے ہیں، اسی لیے حکم ہے اس کو نکالنا۔ اگر یہ مر جاتا اپنی فطری طور پر تو اس کا خون نہیں نکلتا، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کے لیے حرام کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو جو اس خون کے اندر میں جو ناپاکی اور جو بیماریوں کی کیفیت ہے وہ کہیں تمہارے کھانے میں تمہارے لیے پریشانی کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے۔ اللہ کھلاتا بھی ہے تو کتنا پاک اور صاف کر کے کھلاتا ہے، یہ ہے اللہ کی قدرت اور اس کی شان، اس کی مہربانی۔ لیکن مچھلی میں خون نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھی ہم لوگ دیکھ لیتے کہ اس کے کاٹنے کے بعد تھوڑا سا اگر خون لال رنگ کا اگر نظر آتا ہے تو یہ خون کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک رنگ ہے، ایک کلر ہے، جو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ضائع اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی پرورش مکمل کہاں ہوتی ہے؟ پانی میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں خون نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لحمن طریہ کہا، بہترین غذا، بہترین صحت کے لیے اللہ نے تر و تازہ اور بہترین ایک نعمت ہم سب کو عطا فرمایا اور اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اس پر بندوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، بندوں کا کے لیے ضروری ہے کہ کھائے تو اس کا شکر ادا کرے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی مچھلی تناول فرمائے اور آپ بھی اس کو پسند فرماتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سمندری غذاؤں میں سب سے بہترین غذا اس کو قرار دیا۔ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ایک جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، سفر میں تھے، اور اونٹ کچھ تھے ان لوگوں کے پاس میں، لیکن کھانے پینے کا سامان سب ختم ہو گیا، تو ایسا کچھ بھی اب باقی نہیں رہا۔ تو حکم یہ ہوا کہ اونٹ ہے، اسی کو ذبح کرو اور اسی کو کھاؤ پیو۔ لہٰذا ایک دن ایک اونٹ ذبح ہوئے، ختم ہو گیا، دوسرے دن دوسرے اونٹ۔ تو امیر قافلہ اور جماعت جو صحابہ کرام کے جو سب سے بڑے
تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر روز ایک ایک اونٹ ذبح کرو گے تو سواری کے لیے بھی پریشانی ہو جائے گی، پھر جاؤ گے کیسے، سفر کیسے ہوگا، اس لیے اس کو بند کرو۔ پھر کیا کھائیں گے؟ کہا کہ بس اسی طرح سے توکل علی اللہ، اللہ ہی کے راستے میں ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ضرور انتظام کرے گا، اس لیے صبر کرو۔ اچانک دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے لوگوں نے پڑاؤ ڈال رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کی غذا نکال دیا اور ایک بہت بڑی مچھلی کنارے آ کر کے لگ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جب صبح صبح وضو کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی مچھلی ہے، بہت بڑی مچھلی، جس کو عنبر یا کچھ اس طرح کے نام بھی ذکر ہے، بڑی مچھلی۔ آ کر کے خوشخبری سنائی کہ ایسا ایسا ہے، کہا کہ اللہ نے کیا کیا، غیبی رزق عطا فرما دیا، اب کھاؤ اس کو۔ لہذا صحابہ جب تک کہ ٹھہرے کاٹ کاٹ کر کے کھاتے رہے، وہ مچھلی خراب بھی نہیں ہو رہی تھی، جتنی ضرورت کاٹ کاٹ کر کے کھاتے جاتے، وہی ایک غذا، سمندری غذا۔ جب فتح بھی ہوئی اور لوگ جیت بھی گئے اور کامیابی بھی ملی اور واپسی کا جب ارادہ ہوا تو کہا کہ اب جو بچ گئی اس کو لے کر کے چلو، لے کر کے آئے مدینہ طیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مچھلی کو پیش کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پورا واقعہ اور حالات سنائے، جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تناول فرمایا اور پسند بھی فرمایا کہ جب تمہارا یقین کامل اللہ پر ہو جائے تو وہ روزی نکال دیتا ہے۔ آج ہم لوگ بہت جلدی ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں، اسی لیے روزی کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ایک دن بھی صبر نہیں کرتے۔ صرف جمعہ کا اگر گوشت نہ مل جائے تو پھر کہیں سے کہیں ادھار اس سے کر کے لانا ہی ہے، ہم تو صبر نہیں کر پاتے۔ صبر کیجیے، انتظار کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اسی لیے ان کو اللہ رب العالمین، یہ ہم اور آپ آج اتنے زمانے کے بعد اس طرح کے واقعات اور حالات سنتے تو تعجب لگتا ہے کہ ارے ایسا ہوا تھا کیا؟ ہاں، قرآن اٹھائیے، قرآن میں اللہ رب العالمین ہی نے ذکر فرمایا، ایک وفد مدینہ طیبہ نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے حاضر ہونے والے، لیکن لوگ سوچیں کہ اس وقت میں نہیں، ذرا مدینے سے قریب ایک پڑاؤ اور خیمے میں لوگ انتظار کیے، وہاں ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا تو ان لوگوں نے میں سے دو آدمی کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے پہلی خبر بھیجوا دیے تھے کہ فلاں وقت فلاں دن ہم لوگ آنے والے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، کہیں نبی انتظار میں نہ ہو۔ ان لوگوں کا ارادہ ہوا کچھ توشہ ووشہ جمع کر لیں گے، کچھ انتظام ہو جائے گا تب پہنچیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لیکن جا کے بتاؤ اور یہ بھی کہہ دینا کہ ایسے حالات ہیں، ایسے حالات، اگر آپ سے ہو سکے تو کچھ انتظام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وفد میں جو لوگ آئے تھے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، دو شخص، وہ قرآن جانتے تھے، عربی جانتے تھے، اس کا معنی یہی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ جتنے جاندار چیز ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، کیڑے مکوڑے، کوئی بھی جاندار جس کو کھانے کی ضرورت ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم اس زمین پر کسی کو بھوکا نہیں رکھتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کی روزی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ہم لکھ دیے ہیں کتاب مبین میں کہ اس کو اتنی روزی، یہاں سے روزی، وہاں سے روزی، کہاں سے روزی مل کر کے رہے گی۔ لوگ سنیں، کہنے والے تھے کہ یا رسول اللہ کچھ روٹی کا انتظام کر دیجئے، لیکن کیا ہوئے، چلے گئے واپس۔ کہا کہ جب اللہ ذمہ داری لیا ہے تو اللہ کے رسول سے ہم کیوں سوال کریں۔ آج تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جو لوگ پریشان ہو کر کے تعویذ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اسی سے جا کے روزی سوال کرتے ہیں۔ آج تو اتنا کمزور ہے ہمارا ایمان کہ کہاں کہاں بھٹکتے ہیں۔ یقین کامل رکھیے، صبر بھی تو ایک عبادت ہے، صبر بھی تو ایک نیکی ہے، کچھ چلائیے، مانگیے اللہ سے۔ دونوں نے کہا کہ ہم کیوں مانگیں،
کیوں سوال کرے رسول اللہ سے؟ نبی حیات میں ہے، ہم تو مردوں سے مانگ رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، مزار گئے کبھی؟ بزرگوں کے مزار پر جانا چاہیے، منع مردوں کے لیے نہیں ہے۔ وہاں جا کر خرافات مت کیجئے، سجدہ مت کیجئے، بدعتیں نہیں کیجئے۔ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بزرگوں کی قبروں پر، ماں باپ کی قبروں پر، اپنے خیر خاندان والوں کی قبروں پر جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حکم دیا، گاہے بگاہے جایا کرو تاکہ تجھے موت بھی یاد آئے گی اور دنیا کی لذتیں ختم ہوگی۔ اس لیے کبھی دل میں تکبر، غرور، دنیا کی چاہت زیادہ بڑھنے لگے تو کبھی قبرستان چلے جایا کرو۔ دیکھو کیسے کیسے لوگ پڑ گئے ہیں وہاں پہ۔ گئے کبھی مزار؟ جا کے دیکھیے، کچھ گداگر حضرات ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ کس سے مانگتے ہیں؟ وہ بابا سے نہیں مانگتے، وہ زندوں سے مانگتے ہیں، جانے والوں سے مانگ رہے ہیں۔ اور جانے والا کس سے مانگنے جا رہا ہے؟ یہ ہے فرق۔ اس مانگنے والا فقیر کو بھی یقین ہے کہ یہ نہیں دیں گے، یہ دیں گے۔ وہ زندوں سے ہاتھ پھیلا رہا ہے، زندوں سے مانگ رہا ہے۔ اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس بزرگ جو لیٹے ہوئے ان سے مانگنے کے لیے۔ وہاں مانگنا شرک ہے، اور ایک زندہ آدمی کے پاس بھیک مانگ لینا یہ شرک نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہ بھی اخلاق کی گری ہوئی باتیں ہیں۔ محنت کرو، مزدوری کرو، لیکن اگر ایک فقیر زندوں سے مانگتا ہے تو مانگنے کا اس کا حق ہے، لیکن ایک ایمان والا کسی ولی سے جا کر کے مانگتا ہے تو یہ مانگنا اس کا حق نہیں ہے۔ آج تو ہمارے ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ فقیر بھی جانتا ہے کہ وہاں مانگیں گے تو شرک ہے، یہاں مانگیں گے تو جائز ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایمان تو اس قدر ہمارا ڈھلمل ہے۔ وہ دونوں سن کر کے واپس چلے گئے، ابھی پہنچ ہی رہے تھے، پہنچ کر کے جو ہی بیٹھے تو ایک بہت سجا دھجا تشت میں کھانا وفد کے سامنے ایک شخص لا کر کے دیا، کہا یہ آیا آپ لوگ۔ بڑے مزے سے دونوں تینوں سارے قافلے کے لوگ کھائیں، یہ لوگ بھی کھائیں، خاموش ہیں۔ اب کھانا بچ گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ سب حاضر ہو رہے تو کھانا واپس لے کر کے آئے۔ یہ دونوں حضرات یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے بھیج دیا، کچھ نہیں بولے لوگوں سے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اس لیے کہ یہ لوگ جا کے بولے ہوں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا اور کھانا پیش کیا اور یوں کہا، یا رسول اللہ، جو آپ نے کھانا بھیجا تھا وہ بہت مقدار میں، مطلب زیادہ تھا، اللہ کے رسول بچ گیا، اسی لیے ہم لوگ اس کو واپس لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں تو کوئی کھانا ہونا بھیجا نہیں ہوں، قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ تفسیر اٹھائیے، معنی دیکھیے، شان نزول دیکھیے، 12ویں جز کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں تو کھانا ہونا نہیں بھیجا ہوں، میں نہیں بھیجا ہوں کھانا۔ کہا کہ رسول اللہ، ہم نے ان دو شخص کو یہاں بھیجا تھا، آپ کو اطلاع دینے کے لیے اور کچھ روٹی کا انتظام کرنے کے لیے۔ یہ لوگ واپس آئے اور کھانا بھی آیا تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے بھیجا۔ وہ دونوں نے کہا کہ بھائی تم تو ہم سے ملے بھی نہیں ہو۔ کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں پہنچا یہاں تو آپ تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ جب ہم یہ دیکھیں تو ہم کو یہ بات یقین آ گئی کہ اللہ ضرور کھلائے گا، اس لیے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کریں گے، اسی لیے نہیں پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں اللہ کی یہ وعدہ ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کہاں سے نعمت عطا کرتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، پہلے صبر کیجئے، کوشش کیجئے، اس کے بعد جب مجبوری کے حد درجہ بڑھ جائے تب ایک مسلمان کو کہیں پھر کچھ کہنے کرنے کا ہے، لیکن شرک کے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ پہلے اللہ سے خوب مانگیے، اللہ سے سوال کیجیے، اللہ سے سامنے رکھیے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، اتنے جلدی پریشانی نہیں کہ سر میں درد ہو جائے تو کسی غیر اللہ کے سامنے جھک جائیے۔
یہی تو بات تھی کہ صحابہ کے ایمان میں پختگی کہ وہ لوگ کبھی بھی جلدی سے ہیں، اور اگر ذرہ برابر کہیں جھکا تو فوراً اللہ ان سب کی تنبیہ فرما دے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، دانے دانے کے لیے مدینے میں لوگ تڑپنے لگے۔ آپ نے مصر کے گورنر جس کو بنا کر کے بھیجا تھا حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ، خط لکھا کہ مصر میں غلہ بہت ہے، ذرا مدینہ بھیجو۔ انہوں نے بھیجا خوب، لیکن ایک صحابی رات میں خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر سے کہہ دو کہ ذرا دماغ سے عقل سے کام لیں۔ وہ بھاگے بھاگے فجر میں پہنچے، امیر المومنین خواب دیکھا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ میرے عمر سے کہہ دو کہ وہ عقل سے کام لے۔ کیا مطلب عقل سے کام لینے؟ سمجھ گئے حضرت عمر رضی اللہ کہ مجھے پہلے اللہ سے مانگنا تھا، بعد میں گورنر سے مانگنا تھا۔ تنبیہ اپنے آپ کو فوراً اپنی اس غلطی چپ، حالانکہ کر سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مطلب اتنے سے بھی اللہ رب العالمین اور ہم سب کے آقا پسند نہیں کرتے تھے، پہلے اللہ کے دربار کھٹکھٹاؤ۔ بہت ہی روئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر کے لائے، نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر حاضری دیے، سلام پیش کیے، دعا کیے، اے پروردگار یہ نبی کا، تیرے محبوب کا چچا ہے، اس کے نیکیوں کا واسطہ اور اس کا واسطہ سے تجھ سے مدینے والوں کے لیے بارش مانگ رہا ہوں۔ دعا کیے، غلطی کا احساس ہوا، اللہ رب العالمین نے فوراً بارش برسایا اور قحط کو ختم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کئی دن کے فاقے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، روزانہ قلم اٹھاتے ہیں، یا کئی مرتبہ حضرت امیر المومنین کی خدمت میں آتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ کچھ کہوں کہ میرے گھر کا انتظام، لیکن کہہ نہیں پاتے ہیں۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کہہ نہیں سکتا ہوں تو کم سے کم لکھ کر کے ایک پرچی دے دوں چپکے سے، ہاتھ میں فجر میں دے دوں گا، چپکے سے لے کر کے بیٹھے، لکھ کر کے تکیہ کے نیچے رکھے۔ بعض روایت میں ہے کہ لکھنا چاہ رہے تھے لیکن لکھے نہیں، قلم بھی رکھ دیے، کاغذ بھی رکھ دیے، چھوڑو دیکھیں گے ایک دن اور صبر کرتے ہیں۔ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں، اپنی مسجد میں۔ خواب دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور دیکھ کر کے پوری کیفیت، اور نماز سے آپ فارغ ہوتے ہیں، خواب کا واقعہ۔ اس کے بعد صفحے بیٹھتے، نبی پاک علیہ السلام چہرے اپنے مسلیوں کے صحابہ کی طرف دیکھتے کہ ایک شخص کھجور لے کر کے آیا۔ کیا لکھا ہے؟ کھجور۔ مدینہ طیبہ کا یہ ایک اصول تھا اور آج بھی ہے کہ اپنے باغ کا پہلا پھل کہاں لاتے تھے؟ نبی کے خدمت میں لاتے، یا رسول اللہ میرے باغ کا یہ پہلا کھجور ہے، آپ اس کو اب قبول کیجیے اور میرے ان بھائیوں کو بھی تقسیم کیجیے۔ ہے ایسا؟ فاتحہ صرف وہاں پڑھتے، کبھی مسجدوں میں لاؤ، اس خوشی کے موقع پر میں کبھی لاؤ، کبھی اس طرح کی خوشیاں منائیں، خالی برتھ ڈے منائیں گے، شادی ڈے منائیں گے، 7ویں 40ویں اور یہ اور وہ فلاں فلاں، یہ ہے اصل۔ جب تجھے کبھی خوشی مل جائے تو خوشی تقسیم کیجیے، کبھی لے آئیے مسلیوں کے سامنے، کبھی لے آئیے، کبھی اپنے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے یہاں پہنچ جائیے کہ آج ہمیں یہ خوشی ملی ہے، آج ہماری ملازمت میں اتنا بڑھاؤ ہوا ہے، آج مجھے ایک چیز کی ایسی چیزیں برکت اللہ نے دی ہے، آؤ سب خوشی مناؤ، کھاؤ پیو، چاہے کھجور ہی کے ٹکڑے سے کیوں نہ ہو۔ یہ تو ہمیں نہیں ذہن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کھجور ایک ایک بلا کر کے دے رہے ہیں، مجھے بھی بلا کر کے دیے خواب میں کھایا وہ کھجور بہت ہی میٹھا لذیذ، اس قدر اس کے اندر میں چاشنی، ابھی کھا ہی رہا تھا کہ آنکھ میری کھل گئی، اور فجر کا وقت کیا ہے؟
جلدی سے کہا کہ بھاگے بھاگے میں مسجد نبوی طرف بڑھا تو دیکھا کہ صفیں لگ چکی ہے اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ مصلی پر امامت فرما رہے. مجھے خواب میں جہاں نظر آئی تھی جس سب کی جگہ پر میں مصلی پہ وہیں مجھے جگہ ملی. ابھی پورا ہو بہو نقشہ. جب دل پاک ہوتا ہے تو خواب بھی پاک آتے ہیں، دل ناپاک ہوتا ہے تو ناپاک خواب بھی آتے ہیں. جتنا یہ دل صاف ہوگا، جتنا یہ دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ایمان کی نور اور روشنی ہوگی، اتنے ہی خواب سچے آئیں گے. دیکھتے ہیں کہ نماز میں وہی صورت حضرت امیر المومنین پڑھ رہے ہیں جو خواب میں نے رسول اللہ سے سنا تھا. سن لیں، دوسری رکعت مکمل ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی طرح پلٹ کر کے بیٹھے جس طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے. ایک شخص بیچ سے نکلا، وہی شکل وہی صورت، آ کر کے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خدمت میں پیش کیا. امیر المومنین، میرے باغ کا یہ پہلا کھجور ہے، مصلیوں میں تقسیم کر دیجیے، آپ بھی قبول کیجیے. حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ ارے وہ خواب دیکھا اتنی جلدی ہو بہو ویسے ہی. ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت پیسہ گن رہے ہیں، دیکھا تھا ہاں کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا. کیوں؟ نہ اندر دل پاک ہے نہ باہر پاک ہے. وہاں تو خواب دیکھتے تھے جنت کا، تو جنت کی بشارت بھی سنا دی جاتی. ادھر رات میں دیکھتے تھے فجر، نبی بشارت سناتے تھے. حضرت علی دیکھتے رہے، سب ایک 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 کر کے آئے سب کھجور لے لے کے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باری آئی، اور باری آئی تو آپ بھی آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھجور ان کو بھی پیش کیا، لو کھائے. کھڑے دیکھتے رہے، بڑا اچھا، وہی مزہ، وہی ذائقہ، وہی لذت، وہی شیرنی، وہی میٹھاس. حضرت علی دیکھتے رہے اور دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، امیر المومنین ایک اور دیجیے مجھے، بہت اچھا لگا. ایک تو بھوکے تھے کئی رات کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر نیچے دیکھ کر کے فرمائے، بھائی علی، رسول اللہ خواب میں 2 کھلائے ہوتے تو عمر بھی 2 کھلا دیتا. کیا ہے ان کے دل کی پاکیزگی. نبی بھی اور نبی کا خلیفہ بھی ویسے. دل گندا ہے ہم لوگوں کا، سینہ گندا ہے ہم لوگوں کا، خیال گندے ہیں ہم لوگوں کے، سوچ گندی ہے ہم لوگوں کا، نگاہیں گندی ہیں ہم لوگوں کی. اسی لیے خیر نظر نہیں آتا ہے. جدھر نگاہ اٹھائیے شر ہی شر، جدھر نگاہ اٹھائیے خوف ہی خوف، جدھر نگاہ اٹھائیے بدماشی بدماشی، بے حیائی بے حیائی. اچھائی دیکھنے کے لیے آخر طرف جاتی ہے. قسم خدا کی اگر یہ مسجدوں کا سلسلہ نہیں ہوتا، قسم خدا کی ہم اور آپ اچھے انسان کی شکلوں میں انسان کو نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ تو مسجد ہے، یہ تو جمعہ ہے کہ یہاں اپنے بھائیوں کو ایک انسان کی شکل میں، ایک مسلمان کی رنگ روپ میں، ایک عبادت کی شکل میں دیکھ لیتے ہیں. ورنہ ہم اور آپ سڑک کے باہر ایسے نظر نہیں آتے ہیں، شکلیں نظر نہیں آتی ہیں. میرے بھائیو بزرگوں، اپنے دلوں کو پاک، اپنے خیالوں کو پاک، اپنی آنکھوں کو پاک، اپنی سوچ کو پاک رکھیے. قسم خدا کی اس دھرتی ہی پر اللہ جنت کی خوشیاں عطا فرما دے گا. عرض یہ کرنا تھا اور یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو پانی سے بھی روزی دیا، ہواؤں میں بھی روزی دی، اور دے رہا ہے. دے رہا نہیں؟ کتنے پرندے ہیں، ان کی دکان ہے. وَلَمْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا پرندے یہ جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، جو روزی کون دیتا ہے، ان کو کون ٹھہراتا ہے؟ کتنے ایسے پرندے صرف ہوا ہی میں گھومتے ہیں اور اللہ اس کو منہ میں روزی دیتا چلا جاتا ہے. روزی کے لیے اتنی پریشان ہو کر کے حلال و حرام کو مت مٹا دیجیے، کسی پر ظلم نہ کیجیے. وہ اللہ رزاق ہے، پانی سے بھی روزی، ہواؤں میں بھی روزی، کہاں کہاں سے. لیکن یقین کامل کیسی نعمت
کیسی نعمت؟ تو مچھلی پر ایک بات ہوئی کہ مچھلی ایک بڑی خوبصورت نعمت ہے، جنت کی بھی یہ بڑی خوبصورت اور بڑی پاکیزہ نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے پہلی غذا جنت میں کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاش تک حساب کتاب ہو جائے۔ کتنے وقت تک؟ چاش تک فائنل۔ ناشتے میں جنتی جنت میں ناشتہ کریں گا، بولو انشاءاللہ۔ دسترخوان لگے گا، ہر ایک دسترخوان پر امتیوں کے دسترخوان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے بڑا دسترخوان میری امت کا ہوگا، سب سے بڑا۔ اور ہر ایک نبی اپنی امت کے دسترخوان پر امت کے ساتھ ہوں گے، میں بھی اپنی امتیوں کے ساتھ اپنے امت کے دسترخوان پر ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھے، یا رسول اللہ کیا ہوگا کھانا؟ تاکہ مچھلی کا دل، کلیجی ہوگا وہاں کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مزہ آئے گا، اچھا آئے گا۔ کبھی نبی محبت میں جب جنت کی باتیں کرتے تھے تو اس قدر کرتے تھے جیسے بالکل وہیں بیٹھ کر کے کر رہے ہیں، حالانکہ کبھی وہ دل اور مچھلی کے کلیجے کو کھایا نہیں، صحابہ تو کبھی بھی اس طرح کے حالات نہیں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوراً بولے، دیر نہیں کیے، کہا کہ یا رسول اللہ بہت مزہ آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کبھی کھایا ہے؟ کیسے مزہ پتہ چلے گا؟ کھایا ہوتا تب تو پتہ چلتا کہ اس چیز کی یہ لذت، اس چیز کی یہ لذت۔ جواب سنیے، جواب دیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی، یا رسول اللہ کھایا تو کبھی نہیں، اور کھانے سے مزہ نہیں آئے گا، مزہ اس لیے آئے گا کہ آپ اس دسترخوان پر ہوں گے اور ہم اس دسترخوان پر ہوں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے، آپ اپنی امت کو دیکھیں گے۔ بناؤ ایسے حالات، بنائیے ایسے حالات میرے بھائیو بزرگوں۔ دنیا کی چکر میں مت پڑیے کہ پورا ملک ہمارا اسلامی ملک بنے گا، اسلامی نظام بنے گا، قرآنی نظام بنے گا، تب ہم پکا سچا اور سچے مسلمان بنیں گے۔ اس کی فکر مت کیجئے، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان اور اپنے گھر کو قرآنی نظام والا گھر بنا دیجئے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، گھر میں نمازی بنا سکتے ہیں، بنائیے، گھر میں قرآن پڑھنے والے بنا سکتے ہیں، بنائیے، محنت کیجئے۔ اگر اتنا بھی آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کل قیامت میں بعض پرس تو ضرور ہے۔ اس لیے اللہ اتنی نعمتوں کو ہم سب کو کھلا رہا پلا رہا ہے۔ فرمایا وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سمندر سے مچھلیاں، تازہ گوشت نکال دیا تاکہ تم اس کو کھاؤ، تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، جہاں چاہو جیسے چاہو کیا کرو، کھا لو، کھاؤ پیو، گھومو پھرو، تفریح کرو۔ اور دیکھتے نہیں کہ کشتیاں سمندر پر، یہ کون چلاتا ہے، اس کا نظام کون رکھا ہے، ولی تب، اور تم اس کے ذریعے سے اپنی منزل کو پہنچتے ہو، روزی روٹی کا انتظام بھی کرتے ہو۔ کیوں بھائی؟ اللہ ایک ہی چیز کہتا ہے، خوب کھاؤ لیکن میرا شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون۔ دوسری تیسری نعمت، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور وہ اللہ جو زمین پر بڑے بڑے پہاڑ مضبوط کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اللہ اس کی ضرورت بتایا تاکہ زمین تمہارے لیے کہیں جھک نہ جائے۔ اس زمین کو قابو میں رکھنے کے لیے میکھے کے طرح اللہ نے کیا کیا؟ پہاڑ کو رکھ دیا۔ پہاڑ دیکھیں کتنا اونچا، کتنا بلند، کتنی بڑی بڑی چٹانیں اور پتھر کو پہاڑ کو انسان رکھ سکتا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، آگے وَأَنْهَارًا، اسی زمین پر تیرے لیے نہریں، ندیاں سب جاری کیا، اور وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور راستے اللہ نے بنا دی۔ کون بنایا؟ اللہ۔ یہ جو دیکھ رہے نہریں، یہ راستے، یہ گھاٹیاں، اوپر راستہ نیچے راستہ، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ان راستوں کے ذریعے سے اپنی منزل مقصود تک کے تم ہدایت پا سکو۔ یہ نہریں کون بنا دیا؟ ندیاں کون بنا دیا؟
پانی کا انتظام کون کر دیا؟ یہ تالاب، یہ نہریں، یہ ندیاں، یہ سمندر، اور پھر یہ راستے، یہ گھاٹیاں، یہ پہاڑ، بری اور بحری، پھر ہواؤں میں یہ راستے۔ اللہ فرمائے وعلامات، اور انہی چیزوں کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے علامتیں بھی بنا دیا۔ کیا علامتیں؟ کوئی کہتا ہے کہ اس سمندر تک جانا ہے، کہاں ہے؟ کوئی کہتا اس پہاڑ تک جانا ہے، کوئی کہتا اس منزل تک کے جانا ہے۔ کیا یہ علامتیں؟ یہ علامتیں رکھ دیا، منزلیں قائم کر دی اللہ رب العالمین نے، ٹھکانے بنا دیے تاکہ اس کو ذریعے سے تم وہاں تک پہنچو۔ کہاں تک جانا ہے؟ اس سمندر تک جانا، اس پہاڑ تک جانا ہے، اس گھاٹی تک جانا ہے۔ یہ سب کون بنایا؟ اللہ فرمایا وَبِالنَّجْمِ، اور ستاروں کو بھی تیرے لیے علامت بنایا، یعنی جو اوپر سے جو سفر کرتے ہیں لوگ، وہ ستارے بھی روشنی اور ستاروں کے ذریعے سے لوگ اپنی اپنی منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہتدون، تاکہ تم منزلوں تک کے پہنچو۔ آگے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، اتنا سب میں نے کر دیا تو پیدا کرنے والا اور نہیں پیدا کرنے والا کیا دونوں برابر ہو گئے؟ جو پیدا کیا ہے، جو بنایا ہے، اور جو کچھ بھی نہیں بنا سکا، دونوں کو تم ایک ہی ملا دیا؟ یہ بھی نفع دینے والا، یہ بھی نفع دینے والا ہے، یہ پتھروں سے تراشے ہوئے یہ بھی خدا، وہ بھی خدا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں پیدا کیا، وہ پیدا نہیں کیا۔ آگے خود اللہ فرمائے افلا تذکرون، ذرا سوچو تو، عقل بھی تو رکھو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہے اس کو سب نے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک پتھر کی شکل بناتے، پتھر کس نے پیدا کیا؟ یہ کچھ پیدا کر سکا؟ نہیں۔ معبود اور باطل وہ دی ہوئی دیوتاؤں کا حالت تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے نہیں تھے کہ تم کفر کے زمانے میں کیا کیا، کچھ نہیں۔ اللہ جب معاف کرتا ہے تو پچھلے گناہ بندے سے نہیں سوال کرتا، نبی بھی نہیں پوچھتے تھے کیا، لیکن وہ شخص خود ہی کہا یا رسول اللہ ذرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے خدا کی بات آپ کو بتا دوں، جب میں نے ایمان نہیں لایا تو اس سے پہلے جو میرے خدا تھے اس کی بات بتاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ۔ کہا کہ میرے بہت خدا تھے، بیوی کا الگ، میرا الگ، بچے کا الگ، گھر کا الگ، باہر کا الگ، سفر کا الگ، کھیت کا الگ، باغ کا الگ۔ یا رسول اللہ ایک مرتبہ میں سفر کیا تجارت کے لحاظ سے، تو تجارت والا خدا لے جانا تھا مجھے، وہ بھول گیا۔ کیا ہوا؟ جب میں ایک منزل پر پہنچا تو عادت یہ تھی کہ کھانے کی چیز پہلے ان کے سامنے کیا کرنا، پیش کرنا، اس کے بعد دو چار دانے ڈال لیتے تھے، اس کے بعد کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیگ تھیلے میں دیکھا تو تجارت والا خدا نہیں ہے، ستو ہے، پانی ہے، آٹا ہے، لیکن خدا لینا رکھنا بھول گئے۔ اب کیا کروں؟ اللہ کے رسول میں نے اس آٹے کو جو ستو ہے اسی کو میں نے پانی میں ملایا، گوندھا، اور گوندھ کر کے پھر اس کو ایک شکل بنائی میں نے، ناک، کان، سر، منہ، ہاتھ، پاؤں سب ایک شکل بنائی، تھوڑا سا اس کے سامنے رکھا، لیکن اللہ کے رسول کھانے کی اور تو کوئی چیز تھی نہیں۔ اب پھر اسی خدا کا سر توڑا، پیر توڑا، آنکھ توڑی، ناک توڑا، اور سب پھر اسی کو ایک ایک کر کے میں کھا لیا۔ یہ میرے کفر کے زمانے کا خدا تھا۔ اللہ نے توفیق دی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلمے پڑھ کر کے اس خالق و مالک پر ایمان لایا۔ نبی بھی ہنسے اور صحابہ بھی ہنسے کہ کفر کا خدا ایسا تھا، آج ایسا ہی حال ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے جتنے بھی ہیں سب کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، ایک وہ ہے جس نے زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، نہریں، گھاٹیاں سب کچھ پیدا کیا، بری بحری نعمتیں تجھے دیا، حلال و جانور اور مچھلیاں تجھے دیا، اور ایک وہ ہے جو کچھ بھی نہیں پیدا کیا بلکہ اس کے پورے آجا اور اس کی تمہارے پورے اس کی شکلیں
ہیں ہم ہی نے بنائی ہے، دونوں کو تم نے برابر کر دیا، یہی ہے تیری ناسمجھ۔ افلا تذکرون، کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے ہو، لا تحصوها، کر سکتے ہیں؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ایک چیز نعمت، ہم لوگ صرف نعمت کیا سمجھتے ہیں؟ دولت، اس کے علاوہ اور کچھ نعمت اس کے علاوہ سمجھتے ہیں؟ آنکھ کو نعمت نہ، سر میں بال نعمت، ناخن انگلیوں میں نعمت نہیں، یہ سب کیا نعمت؟ یہ تو نارمل چیز ہے، بس ماں کے پیٹ سے آ گیا تو ہو گیا، سب تو لگی لگا ہے، یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں دولت بڑی نعمت، اور دولت تو ایسی ہے کہ وہ اندھی ہے، کیا ہے اس کا نام؟ ایک اندھا رکھا گیا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا نا، اور ایک بادشاہ تھا تیمور لنگ، اس کا نام کیا تھا؟ تیمور، یہ فارسی کا جملہ ہے سمجھے، اور اسی علاقے کا بادشاہ تھا تیمور لنگ، دونوں پیر نہیں تھے، اللہ بادشاہ بنا دیا، اللہ ہی کے تو نظام ہے، غریب کو امیر، امیر کو غریب، بادشاہ بن گیا ملک کا۔ ہٹھا کٹھا انسان گیا مانگنے کے لیے، تو مذاکراً اس نے کہا کہ ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے دو گے تبھی خیرات دوں گا۔ کہا کہ پوچھ بادشاہ پوچھ۔ کہا کہ دولت کیسی ہوتی ہے؟ دولت، کہا کہ دولت اندھی ہوتی ہے۔ کہا کہ رے آج تک تو میں نے بھی نہیں جانا اندھی ہوتی ہے، کیسے تم کہتے ہو اس کو اندھی؟ اس کی دلیل کچھ ہے تیرے پاس؟ کہا کہ اگر یہ اندھی نہیں ہوتی تم لینگڑے کے پاس نہیں آتی، میرے پاس آئی ہوتی۔ تم لینگڑا ہو کر کے اگر بھیک مانگتا تو تم کو لوگ زیادہ دیتے، میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہٹے کٹھے ہو کر کے بھی مانگ رہے ہو، اس لیے دولت اندھی ہوتی ہے، یہ تمہارے پاس آ گئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور خوب دیا اس کو۔ یہ دولت تو اندھی ہے، کس کے پاس چلی جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ صرف سمجھتے کیا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دولت نعمت ہے، آنکھ نعمت نہیں، کان نعمت نہیں، سر کے بال نعمت نہیں، انگلیوں میں ناخن یہ نعمت نہیں، آنکھوں پر جو بال ہے وہ نعمت نہیں۔ میرے بھائیو بزرگو، یہ بڑی نعمت ہے، ایک ایک کو شمار کرنا چاہو گے تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن نعمت اللہ کی۔ اسی لیے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے کہتے تھے، اے اللہ تیرا اتنا احسان ہے، تیری تعریف عمر کر ہی نہیں سکتا ہے، کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سات سمندر کے پانی کو تو سیاہی بنا دے، اور سمندروں کو بنا دے، اور بنا دے، پوری دنیا کے جنگلات کے لکڑیوں درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنا دے، اور پھر کسی کو تو دے دے لکھ میری تعریف، اے میرے رب، اے میرے اللہ، سمندر کے پانی سب ختم ہو جائیں گے، جنگل کے درخت لکڑیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن کوئی تیری تعریف اور تیری نعمت کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، رب کریم ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بولو، آہستہ بولنے، کمزور ایمان ہے تو کمزوری آواز نکلے گی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، ایمان ہے، یہ آخرت میں کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی، اس لیے ایمان کی حفاظت کیجیے، ایمان۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ کہہ کر کے اللہ تسلی دے دیا۔ ہم کو معلوم ہے میرے بندے بڑے کمزور ہیں، میری نعمت کھائیں گے لیکن شکر ادا نہیں کریں گے، جاؤ مت کرو، لیکن میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف بھی کرنے والا ہوں۔ معافی مانگیے اللہ سے، معافی مانگیے اللہ سے، کھائیے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ اگر نعمت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک ہی دوا ہے، ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ ہے شکر ہے، جتنا کریں گے اتنا ہی بڑھائے گا اللہ۔ ان اللہ لغفور الرحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے آہستہ چھپی ہوئی باتوں کو اور اعلان کو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اس کو ہم ہی پیدا کیے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اجمیری علیہ الرحمہ کو کس نے پیدا کیا؟ صابر کلیری رحمہ اللہ کو؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو؟ جتنے ولی حضرت خواجہ پیران پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو؟ جنید بغدادی کو؟ کس نے؟ اللہ فرمائے سب کو ہم پیدا کیے ہیں، لہذا مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟
اللہ سے مانگنا۔ ہاں بزرگوں کی قدر کیجئے، ان کے حکم، ان کی پیاری باتوں کو اپنی زندگی میں لائیے، ہاں ان کی نیکیوں کا واسطہ دے کر کے کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن براہ راست ان کے پاس سجدہ مت کیجئے، ان کو مت ماؤ، اس طرح سے کیجئے جس سے ان کو بھی تکلیف ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ فرمائے کہ ہم نے پیدا کیا اس کو، لہذا موت بھی دیں گے۔ اموات غیر احیاء، یہ سب مریں گے، کیا ہے؟ سب کو موت ہے، زندگی کسی کو نہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، قیامت میں کیسے کس حال میں اٹھائے جائیں گے اس کا بھی شعور کسی کو نہیں ہے۔ آخری آیت، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ یہ سبق پڑھتے رہیے، میں اس سے پہلے بھی دوسرے جز میں بتایا گا، آج تو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں تفسیر شروع ہو کر کے یہاں تک پہنچنے میں، تو دوسرے جز میں ایک آیت ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، روزانہ پڑھا کرو نماز کے بعد میں۔ فرماتے ہیں علماء کرام کی جو اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتا ہے 11 مرتبہ کم سے کم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندہ میری توحید کا اقرار کر رہا ہے، یہ بندہ میرا ہے، تجربہ۔ اس لیے اس آیت کریمہ الہکم الہ، میرا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ جیسے دنیا میں کہتے ہیں میرا دوست بس ایک ہی دوست ہے، کہو میرا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ فالذین، وہ جو لوگ ایمان آخرت پر نہیں رکھتے اس کا دل منکر ہے، کیا ہے؟ منکر ہے۔ وہم مستکبرون، تکبر کرنے والے ہیں۔ چھوڑ دیجئے، اللہ ان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اور متکبروں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، اللہ بے شمار نعمتیں ہم سب کو عطا کیا ہے، جتنا ہو سکے ہمیشہ شکر کرتے رہیے۔ اور شکر کا مطلب یہ ہے زبان سے زیادہ عمل سے شکر ادا کرنا۔ عمل کے مطلب نماز پڑھیے، اچھے کام کیجیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجیے، نبی کی سنت پر عمل کیجیے، یہ ہے عملی شکر۔ اور ایک ہے زبانی شکر، لیکن زبانی شکر کرتے رہیے تو عملی شکر کی بھی توفیق اللہ عطا فرمائے گا اللہ۔ دوسری بات یہ ہے اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہے، تو ان کی ہر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بھی گن گن کر کے جتنا ہو سکے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے آخری بات ہے ہمارا معبود بس ایک ہی معبود، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ ادھر ادھر مت بھٹکیے ورنہ ایمان بھٹک جائے گا، توحید پر قائم رہیے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ الہی ہم سب تیرے بندے ہیں، تو ہم سب کا معبود ہے، روزی رزق دینے والا، ہم سب کو عطا کرنے والا تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ اے اللہ تو دانے دانے کا مالک ہے، ہم سب دانے دانے کے محتاج تیرے بندے ہیں، تجھی سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب گنہگار بیٹھے ہیں اس امید سے کہ اللہ تو معاف کر دے گا، یقیناً تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اس پورے مجمع کو معاف فرما دیجئے، ہر ایک مسلمان بھائی بہنوں کو بھی معاف فرما دیجئے، سب کے چھوٹے بڑے غلطیوں کو داہیوں کو درگزر فرما دیجئے۔ آئندہ ہم سب کو اچھا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ جو نیکی کے کام ہو جاتے ہیں اللہ اس میں اگر غلطیاں کوتاہیاں تو اپنے فضل سے معاف فرما کر کے قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس مجلس سے قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے سب بیٹھے سنے وقت لگائے، زندگی میں خیر اور برکت عطا فرما دیجئے، وقت میں بھی برکت عطا فرمائیے، صحت میں بھی برکت اور عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر ایک کی دلی مرادیں جائز مقاصدوں کو قبول فرما لیجئے، سب کی پریشانیوں کو حل فرما دیجئے، گھر میں دین اور دینداری نصیب فرما دیجئے، تقوی والی زندگی سنت والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت و شفا نصیب فرما دیجئے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔